اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ہم ریاض الصالحین کی جو جلد اول ہے اس کا چیپٹر نمبر 41 41 نمبر چیپٹر، جو کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور رشتہ داری توڑنا حرام ہے، اس موضوع پر جو چیپٹر نمبر 41 ہے اس کو سمجھنے کی، اس میں جو احادیث ہیں ان کو پڑھ کر ان سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل بنایا، جس نے ہمیں یہ وسائل اور یہ نعمتیں اور یہ وقت اور مہلت دے رکھی، جس نے ہمیں استقامت عطا فرمائی، جس نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم اس کی آیات کو اور اس کائنات کی محبوب ترین ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو، ان کی سنت کو پڑھ کر ان کو سمجھنے کی اس کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہماری رہنمائی عطا فرمائے، ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو چیپٹر کا عنوان جیسا کہ ہمارے سامنے یہ ہائی لائٹڈ ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور رشتہ داری توڑنا، یہ دونوں حرام ہے. ماں باپ کی نافرمانی اور قطع رحمی، رشتہ داری توڑنا یا قطع رحمی کرنا، یہ دونوں حرام ہے. اس سے پہلے ہم نے جو چیپٹر نمبر 40 نمبر چیپٹر جو پڑھا تھا وہ بھی تقریباً یہی موضوع، اس میں اس چیز کی اہمیت اور افادیت ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا بیان تھا. لیکن تقریباً وہی موضوع، وہی ٹاپک جو ہے، اس میں ایک مزید سخت جو مؤلف ہیں اس کتاب کے، امام نووی، انہوں نے چیپٹرز کی ظاہر تقسیم کی، تو انہوں نے اس کچھ احادیث اور کچھ آیات یہاں پر پیش کی جو موضوع کے اعتبار سے اور بھی زیادہ سخت ہیں اور بھی زیادہ جھنجھوڑنے والی ہیں، اور ان میں حرام درجے کی، یعنی کچھ احادیث یا کچھ آیتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور قطع رحمی جو ہے وہ حرام ہے، توڑنا جو ہے، رشتہ داری کو توڑنا حرام ہے. اس کا مطلب کہ اس میں بہت سختی ہے، بہت سختی سے اوپر ان ہدایات پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، جو کہ ماں باپ اور دوسرے رشتہ داروں کے حقوق اور ان کے ساتھ برتاؤ اور حسن سلوک کرنے کے متعلقہ ہیں. بہرحال شروع کرتے ہیں ہم اس چیپٹر کو، اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو حسب روایت سب سے پہلے کچھ آیات ہیں قرآن مجید سے، اور یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 22 اور 23 سب سے پہلے کوٹ کی ہے امام نووی نے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو یقیناً قریب ہے کہ تم کو اقتدار ملے تو زمین میں فساد پھیلاؤ اور رشتوں کو توڑو، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان کو بہرا اور اندھا کر دیا. یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور ان کو اندھا اور بہرا کر دیا.
सियाको सबाक से एक एतबार से देखा जाए तो सूरह मोहम्मद की ये जो आयत हैं, ये आयत मुनाफिकीन के या मुशरिकीन के या काफिरीन जो इनकार करने वाले थे, जो मुखालफत करने वाले थे, उनके ज़िमन में अल्लाह ताला ने नाज़िल की थी। लेकिन एक ओपन आयत के कंटेक्स्ट में हम देखते हैं, हम मतलब अगर नोट करें तो बहुत सारी आयत जो हैं उलमा कराम भी अक्सर अपनी अपनी जो आवाज़ वगैरह है या तबलीग वगैरह या अपना जो बयान है उसमें जब वो कोट करते हैं तो ओपन आयत के तौर पर कोट करते हैं, एक आम इंसान के लिए, हमारे लिए, आपके लिए। उसकी वजह यही है कि आज अल्लाह ने हमारे सामने ये आयत जो खोल कर रखी हैं, इसका मतलब ये है कि हमें इससे कोई नसीहत अखज़ करनी है, हमें इससे कोई सबक हासिल करना है, वगरना कोई नावल या माज़अल्लाह कोई स्टोरी या पुराने लोगों की कहानियाँ जैसे कुछ लोग समझते हैं या पहले लोग समझते थे, तो वैसा तो नहीं। हमें तो इसमें से अपनी रहनुमाई के लिए चीज़ें अखज़ करनी है, निकालनी है। तो इसलिए हमें ये ओपनली ये आयत जो है ना उनको पढ़कर उनको उनमें देखना चाहिए। तो यहाँ पर ये आयत जो है इसका जो तर्जुमा है वो हमें ये ज़ाहिर करता है कि कंटेक्स्ट के एतबार से आयत की कंटेक्स्ट के एतबार से मुनाफिकीन और मुशरिकीन वगैरह जो हैं, लेकिन आम कंटेक्स्ट आम मौजू के एतबार से एक इंसान की फितरत ये है कि जब उसको इक़्तिदार मिले तो वो ज़मीन में फसाद फैलाता है। इक़्तिदार मिले यानी उसको आसूदगी मिले, उसको मालो दौलत में उसको उसको ज़्यादा हिस्सा मिले, या उसको कोई ओहदा मिल जाए, कोई हुकूमत मिल जाए, कोई रियासत मिल जाए, कोई शोहरत मिल जाए, कोई ऐसी चीज आसूदगी वाली मिल जाए जो उसको आसूदा हाल कर दे, तो फिर वो तकब्बर में आ जाता है। और सबसे ज्यादा तकब्बर जो है वो मालो दौलत वाले लोग जो हैं वो करते हैं। उसके अलावा दूसरे जो है वो भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अल्लाह ताला ने किसी के ऊपर अगर इनाम कर दिया, जो दूसरे उसके अहले हल्का अहले हबाब लोग जो हैं उनके उनसे बढ़कर है, तो वो फिर अपने आप को थोड़ा सा ऊंचा महसूस करने लगता है, थोड़ा सा वो अपने उसमें तकब्बर जो है उसकी झलक आनी शुरू हो जाती है। और जब ये वक्त आ जाता है तो उसके नतीजे में फिर उसके नतीजा क्या निकलता है कि ज़मीन में फसाद होता है मुख्तलिफ तरह से। वो एक इंसान की नेचर यहाँ पर कि तुम्हें जब इक़्तिदार मिले, तुम्हें जब आसूदगी मिले, तो तुम ज़मीन में फसाद फैलाओ अनकरीब, और रिश्तों को तोड़ो। फिर रिश्तेदारी का एहसास और पास करना जो है वो भी उससे दूर होता चला जाता है, क्योंकि वो तकब्बर तकब्बर एक ऐसी बड़ी बीमारी और एक ऐसा बड़ा गुनाह है जो बहुत सारी दूसरी बीमारियों का या बहुत सारे दूसरे गुनाहों को का पेश खैमा होता है। बहरहाल फसा और रिश्तेदारी को तोड़ना, और फिर यही लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिन पर अल्लाह की लानत है और उनको बहरा और अंधा कर दिया है। जिन पर अल्लाह की लानत यानी उससे अल्लाह की रहमत जो है वो दूर हो जाती है, वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है। और चाहे दुनिया के एतबार से देखें बहरा और अंधा, कि दुनिया में जो भी उसको बात सुनी कानों की, अच्छी हो भली हो, नसीहत की हो नेकी की हो, वो उस पर असर नहीं करती, और अपने सामने नेकी का काम वो देखना पसंद नहीं करता, या देख कर भी उसको उस पर असरअंदाज नहीं होती, या आखिरत में भी ऐसे लोगों को अंधा और बहरा करके उठाया जाएगा। तो ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला दुनिया में नेमतें अता करे, और गालिब गुमान है कि अगर उन्होंने हक का रास्ता छोड़ दिया, ये भी एक ब्रैकेट में ज़रूरी है हमें समझने के लिए, कि जिसने हक का रास्ता छोड़ दिया, जिसने सिराते मुस्तकीम पर चलना छोड़ दिया, जिसने वो एक प्रोटेक्शन किट जो हमने अभी कुछ ही अर्सा पहले एक कह लें कि अपनी ही टर्म एक समझने के लिए, कि जिसने एक प्रोटेक्शन किट जो एक मोमिन की है, अल्लाह से रहमत और अल्लाह से खौफ, और उससे ही हर वक्त मांगते रहना और उसी की तरफ मतवज्जो रहना और उसी की तरफ फोकस रहकर आखिरत की मंजिल जो है उसके ऊपर नज़र जमाए रखना, जिसने ये प्रोटेक्शन किट को छोड़ दिया, जो इस हिसार से बाहर आ गया, वो यकीनन ऐसे लोगों में शामिल हो गया जिस पर फिर अल्लाह ताला के बहुत सारे सजाएं जो हैं वो अब चाहे इस दुनिया में है और आखिरत में भी तो है ही हैं। इसी तरह से अगली आयत जो है, ये सूरह राद की आयत नंबर 25 आगे कोट की गई। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो लोग अल्लाह के अहद को तोड़ते हैं इसकी मजबूती के बाद, और इस चीज को काटते हैं जिसके जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, और जमीन में फसाद फैलाते हैं, यही लोग हैं जिनके लिए लानत है और उनके लिए एक बुरा घर है या एक बुरा ठिकाना है। जो लोग अल्लाह के अहद को तोड़ते हैं,
ان کی مضبوطی کے بعد، ان کو مضبوط کرنے کے بعد. جی ایک منٹ ذرا بس. جی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدے اس کی مضبوطی کے بعد، یعنی جو ایمان میں داخل ہو گیا، جس نے اپنے آپ کو مومن ڈکلیئر کر دیا، مسلمان ڈکلیئر کر لیا، تو آٹومیٹیکلی اس نے بہت سارے وعدے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر لیے. بائی ڈیفالٹ اس کے بہت سارے وعدے ہیں جو مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے ہیں. جیسے ہی وہ توحید کا اقرار کرتا ہے یا توحید کی گواہی دیتا ہے، تو وہ یہ گواہی دیتا ہے یا یہ وعدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرے گا. جیسے ہی وہ رسالت کی گواہی دیتا ہے تو یہ وعدہ کرتا ہے اللہ کے ساتھ کہ سارے نبیوں کو وہ اللہ کا نبی اور رسول جو ہے وہ مانے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور آخری رسول کے طور پر وہ اپنا ایمان جو ہے وہ قائم رکھے گا. جیسے ہی وہ زکوٰۃ اور نماز اور حج اور دوسرے معاملات کا اقرار کرتا ہے اور ان کو یہ مانتا ہے کہ یہ میرے لیے احکامات ہیں، تو بائی ڈیفالٹ اس نے وعدہ کر لیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ وہ جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمت اور استطاعت دی دنیا کے وسائل یا دنیا کے مال اور استطاعت جو ہے اس کے مطابق، وہ ان سارے احکامات کو، چاہے وہ اللہ کے متعلقہ حقوق اللہ ہے چاہے حقوق العباد ہیں، سب کو وہ نبھانے کی کوشش کرے گا. تو بہرحال یہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ وعدہ کر دیا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے وعدے کو، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں. اس کو کس طرح سے اس کو توڑ دیتے ہیں؟ اس میں نافرمانی کرتے ہیں، اس میں ملاوٹ کرتے ہیں اپنے عقیدے میں یا اپنے عمل میں، اور دوسرے نمبر پر اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی قطع رحمی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے، رحمی رشتے جو ہیں ان کو ملانے کا، جوڑنے کا، ان کے ساتھ جڑے رہنے کا حکم دیا ہے، لیکن وہ اس کو قطع رحمی کرتے ہیں، اس سے دور ہٹتے ہیں، قطع تعلق کرتے ہیں اپنے رحمی رشتوں سے، قریبی رشتوں سے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. اس طرح سے وہ زمین میں فساد کا باعث بنتے ہیں مختلف طریقوں سے، تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، دوسروں کے ساتھ مطلب قطع رحمی کرنے کی وجہ سے کچھ بگاڑ آتے ہیں بہت سارے معاملات میں. اور ایسے لوگ جو ہیں وہ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور ان کے لیے آخرت میں پھر ایک برا ٹھکانہ یا برا گھر جو ہے وہ موجود ہے. اسی طرح سے آگے سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 23 اور 24 کوٹ کی گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا، وقضا، تیرے رب نے یہ حکم جاری کر دیا، یہ فیصلہ جاری کر دیا. قاضی جو ہے وہ بھی فیصلہ جاری کرنے والا ہوتا ہے. تو یہ فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ کوئی آپشنل نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے. کیا فیصلہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ عبادت صرف ایک رب کی جائے، صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ، توحید کے ساتھ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کو جوڑ دیا. اگر تمہارے سامنے ان میں سے کوئی ایک، یعنی اپنے والدین میں سے اگر تمہارے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، اور نہ انہیں ڈانٹو، اور ان سے اچھی بات کہو، اور اپنے بازو نرمی اور شفقت سے ان کے لیے جھکا دو، اور ان کے حق میں دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا یا مجھ پر رحم کیا. تو یہ آیت بھی ہم نے پہلے کور کی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کو جوڑ کر پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، قضا ہے، کہ اس کے اوپر عمل کرنا لازمی ہے، یہ کوئی آپشنل نہیں ہے. اور جو اس کے اوپر عمل نہیں کرے گا یقیناً اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ہدایت بھی مزید واضح کر دی کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر وہ بڑھاپے کو تمہارے پاس پہنچے، اور بڑھاپے میں بھی خاص کر یہاں پر میں توجہ دلاؤں گا کہ ارذل العمر کو جو پہنچ کر تمہارے سامنے آ جائیں، بڑھاپے میں بھی اگر والدین جو ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہوں اور ان کی سورس آف انکم بھی ہو، اور گھر میں جب ماں جو ہے وہ کام کاج کرنے والی یا اس طرح کے مطلب معاملات میں ہو، تو پھر بھی بڑی آسانی سے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہے، پھر بھی بڑا، بلکہ ان کو زیادہ ویلیو ملتی ہے کہ وہ گھر کے کام کاج میں اور انکم میں تھوڑا سا مدد کرتے ہیں. لیکن جو ارذل العمر کو پہنچ جائے، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی پناہ جو ہے وہ مانگتے تھے،
تو جو ارذل العمر میں آپ کے پاس اگر بوڑھے والدین آپ آ جائیں تو وہ ایکچولی حقیقت میں وہ آزمائش ہے آپ کے لیے. تو ایسی صورت میں اگر وہ پہنچ جائیں تو کسی بھی صورت میں چاہے کوئی بھی حالت ہو ان کی، ان کے سامنے اف تک نہ کہو. انہوں نے کتنے ہمارے اوپر احسانات کیے وہ ہم نے پچھلے چیپٹر کے شروع میں تھوڑا سا اس کا تذکرہ کیا تھا کہ والدین ماں اور باپ دونوں ہی، ماں خاص طور پر، لیکن دونوں ہی ماں اور باپ دونوں ہی اپنے اولاد کو مطلب پیدا کرنے کے بعد ان کو پالنے میں، ان کو بڑا کرنے میں کس قدر مصیبتیں اور آزمائشیں اور تنگیاں جو ہیں وہ سہتے ہیں، راتوں کی نیندیں برباد کرتے ہیں، وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے. بہرحال تو اب اگر وہ اس عمر کو پہنچ رہے ہیں، بچپن کی عمر میں واپس لوٹ گئے، بڑھاپے میں بچے جیسا سلوک کرتے ہیں وہ، تو پھر ان کو اف تک نہ کہو، ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو، شفقت سے پیش آؤ، ان کے سامنے اپنے بازو نرمی اور شفقت سے جھکا دو، یعنی ان کے سامنے ادب اور احترام جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھو. ان کے حق میں دعا کرو، جو سب سے اہم دعا ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. عام طور پر یہ ایک غلط فہمی ہے یا زیادہ اس کو سمجھا نہیں گیا کہ عام طور پر یہ اپنے فوت شدہ والدین کے لیے اس طرح کی دعا جو ہے وہ کرتے ہیں، بلکہ یہ ہمارے جتنے بزرگ ہیں اور خاص کر ہمارے والدین، ان کے لیے چاہے وہ حیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے لمبی اور صحت سے بھرپور زندگی دے، چاہے وہ اس دنیا کی جو سفر ہے اس کو وہ مکمل کر چکے، سب کے لیے یہ دعا جو ہے وہ ایکولی امپورٹنٹ ہے. خاص کر اولاد کی اپنے والدین کے لیے دعا کہ کل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. آمین یا رب العالمین. بڑھتے ہیں آگے احادیث کی طرف. اس میں سب سے پہلی حدیث جو اس جلد کی حدیث نمبر 338 ہے، اس میں حضرت ابو بکرہ نفیع بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دے دوں؟ سب سے بڑا گناہ یا کبیرہ گناہ جو ہے اس کی خبر نہ دے دوں، کبیرہ گناہوں کی خبر نہ دے دوں؟ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو ہم نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتلائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون سے کبیرہ گناہ یا بڑے گناہوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا شریک ٹھہرانا کبیرہ گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے. اور آپ اس وقت ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، پھر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے. پہلے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا، پھر وہ ٹیک لگائے ہوئے تھے، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، ذرا اٹینٹیو ہو کے صحیح ہو کے بیٹھ گئے، اور فرمایا سنو، جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی گواہی دینا یہ بھی بڑے گناہوں میں ہے. پھر آپ اس بات کو دہراتے رہے یہاں تک کہ ہم نے کہا کہ کاش آپ خاموش ہو جائیں. یعنی ان کی دہرانے میں اس قدر زیادہ مرتبہ اور شدت کے ساتھ انہوں نے دہرانا شروع کر دیا کہ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں خوف آنے لگا کہ کوئی ایسا حکم یا کوئی ایسا ہمارا کوئی رویہ نہ آ جائے سامنے، یا ہم تو مطلب کہ ان کا دل کیا یا انہوں نے کہا کہ کاش کہ آپ خاموش ہو جائیں. تو یہ پہلی حدیث میں کبیرہ گناہ، اور کبیرہ گناہ ہمیں پتہ ہے کہ ایسے گناہ جن کو جب تک کہ توبہ نہیں کی ہے، چھوٹے موٹے گناہ جو ہیں انسان کے عمل جو ہیں ان کے روزمرہ کے نیک عمل جو ہیں وہ ان کو دھوتے رہتے ہیں. جیسا کہ بہت ساری احادیث میں ہمیں سورہ کہف کے میٹر میں بھی ملا اور بہت سارے دوسرے معاملات میں بھی کچھ آیات بھی ہم نے پڑھی کہ چھوٹے موٹے گناہ جو ہیں اگر ایمان پر مضبوط رہے اور پکے عمل کرتا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، استغفار کرتا رہے اپنے روٹین میں، تو چھوٹے موٹے جو جانے انجانے میں جو گناہ ہو جاتے ہیں وہ تو دھل جاتے ہیں. لیکن کبیرہ گناہ وہ ہیں جو توبہ کے بغیر جن کو معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، اور ان میں سے اکثر جو ہے وہ قابل حد ہوں گے، قابل تعزیر یا قابل سزا ہوں گے. تو وہ بڑے گناہ جو ہیں ان میں شامل کیا اللہ تعالیٰ نے شریک ٹھہرانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو، شرک کرنا، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا. ماں باپ کی نافرمانی کرنا ایک ایسا گناہ ہے جو توبہ کے بغیر نہیں صاف ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ ضرور کرے گا، اس کو ضرور سزا دے گا اگر اس نے توبہ نہیں کی، اپنی اصلاح نہیں کی اور اپنے آپ کو صحیح نہیں کیا. اور اس کے علاوہ جھوٹ کہنا اور جھوٹی گواہی دینا یہ بھی ہمارے یہاں بہت ہی عام ہے اور اس کو بہت ہی معمولی اور حقیر سمجھا جاتا ہے. لیکن جھوٹ بات کہنا اور جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا
کسی کے بارے میں جھوٹا گمان کرنا یا بہتان لگانا، یہ بھی جو ہے یہ بھی بہت بڑا ایک کبیرہ گناہ ہے اس حدیث کی روشنی میں۔ تو لہذا ہمیں ان کبیرہ گناہوں کی فہرست اگلی احادیث میں بھی ملے گی، اس میں ہمیں اپنے آپ کو دھیان رکھنا ہے، اپنے آپ کو ذرا کیئرفل رکھنا ہے۔ اگلی حدیث جو ہے حدیث نمبر 339، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہ یہ ہیں، یعنی کبیرہ گناہوں کے بارے میں بتایا کہ یہ کبیرہ گناہ ہیں۔ کون سے ہیں؟ اللہ کے ساتھ شریک گرداننا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، قتل نفس یا کسی نفس کو، کسی جان کو ناحق قتل کر دینا، اور ناحق قتل کر دینا وہ خودکشی کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، اور کسی کو ناحق بغیر کسی ریزن کے کسی کو قتل کرنے کی، مار دینے کی جو ہے وہ بھی شامل ہو سکتی ہے اس میں، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور جھوٹی قسم کھانا، پچھلی ہی آیت حدیث جو ہے اسی کی فردر یہ ہے کہ اس میں ایک قتل نفس یا ناحق قتل جو ہے، چاہے وہ اپنی جان کو قتل کرے یا کسی دوسری جان کو قتل کرے، ناحق قتل کرے، اپنی جان کو تو کسی بھی صورت میں نہیں، وہ کسی طریقے سے جائز ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اپنی نفس کو قتل کرے، اور دوسرے نفس کو ناحق بغیر کسی جرم کے یا بغیر کسی مطلب کہ اس کے اوپر سزا نہیں کہ اس کو قتل کیا جائے، لیکن اس کے باوجود اس کو قتل، بلکہ بغیر منصف کے تو ایک عام آدمی جو ہے وہ قتل کر ہی نہیں سکتا کسی جان کو۔ بہرحال یہ بھی کبیرہ گناہوں کی لسٹ میں یہ چیزیں شامل ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، اور ان کے لیے کبھی بھی نرمی نہیں ہوگی جب تک کہ ان سے توبہ کر کے ان سے اپنی اصلاح جو ہے وہ نہیں کرے گا کوئی انسان۔ اسی طرح سے اگلی حدیث نمبر 340/3، یہ بھی انہی حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ بھی ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ۔ دیکھیں یہ پچھلی جو چیپٹر میں جو حدیث پڑھی تھی اس میں کچھ ڈفرینٹ طریقے سے یہی ٹاپک جو ہے ایک ڈفرینٹ طریقے سے تھا کہ کیا ان کے اوپر احسان کرنا جو ضروری ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، کیوں ضروری ہے، لیکن یہاں پر دیکھیں کہ کبیرہ گناہوں کے ساتھ یہ ٹاپک جو ہے وہ نتھی کیا ہوا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور رشتہ داروں کے ساتھ جو صلہ رحمی ہے ان کے خلاف جو جائے گا وہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہے ان حدیث کی روشنی میں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے، آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آدمی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ایک شخص جس نے کسی کے باپ کو گالی دی وہ پلٹ کر اس کے باپ کو گالی دے، اور اسی طرح سے وہ شخص اس کی ماں کو، کسی دوسرے شخص کو اس کی ماں کو گالی دے اور وہ جواب میں اس کی ماں کو گالی دے، یوں گویا وہ اپنے والدین کی گالی کا سبب بنا۔ یعنی گالی گلوچ، ایک دوسرے کو کسی دوسرے شخص کو گالی دینا اور اس کے جواب میں وہ دوسرے شخص نے بھی واپس گالی دے دی، چاہے وہ زبان سے ادا کی، چاہے دل میں اس کو برا بلا کہا اور پتہ نہیں کیا کیا اول پول بکتا رہا، تو ایسی صورت میں اس کا مطلب ہے کہ اس کا گالی دینا کسی دوسرے شخص کو، کسی دوسرے شخص کے باپ کو یا ماں کو، اس کا مطلب کہ انڈائریکٹلی وہ اپنے ہی ماں یا اپنے ہی باپ کو گالی دے رہا ہے۔ اور یہ ظاہری طور پر ہمیں بہت زیادہ اٹینٹیو کرنے والی حدیث ہے کہ ہم روزمرہ معاملات میں دیکھتے ہیں کہ اکثر لڑائی جھگڑے اور جو سخت کلامی ہو جاتی ہے اور مطلب اس طرح کے معاملات جو ہو جاتے ہیں اس میں پھر گالی گلوچ پر لوگ اتر آتے ہیں۔ گالی گلوچ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر ماں اور بہن اور پتہ نہیں کیا کیا گالیاں نکالتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے اگر کسی کو محفوظ رکھے تو وہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا خاص فضل و کرم ہوتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے میں ذاتی طور پر کہوں کہ میں جس جگہ پر رہا ہوں اپنے ایج کے کچھ حصے تک، تو وہاں پر ماحول جو ہے وہ اس قدر خراب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ماحول سے، میں آج کبھی سوچتا ہوں تو مجھے یقین نہیں آتا، یا یقیناً ایک یقین والی بات مجھے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ماحول سے ایسے اٹھایا
کہ وہاں پر رہنے والے جو لوگ تھے جو آپس میں اس طرح سے مطلب باتیں کرتے تھے، ان کو میرے نام تک کا پتہ نہیں تھا. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا وہاں سے. تو یہ ایک پروٹیکشن کٹ ضرور ہوتی ہے کہ انسان اگر خواہش رکھے، نیک خواہش رکھے، اچھی خواہش رکھے، اور اپنے آپ کو اس سے محفوظ کرنے کی کوشش کرے اور اللہ سے مدد طلب کرے، تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کو ایسے معاملات سے بچاتا ہے. بہرحال گالی گلوچ اور اس طرح سے معاملات میں جب انسان جو ہے وہ غصے کی حدیں جو ہے وہ کراس کرتا ہے، اور وہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اپنے نفس اس کا نفس اس کے کنٹرول میں نہیں رہتا، تو وہ پھر بہت زیادہ اول پھول جو ہے وہ بکنے لگتا ہے. ہم نے یہ مظاہرہ کیا ہوگا ہمارے ارد گرد اکثر اوقات، یہ کبھی رشتہ داروں میں بھی ہوتا ہے، کبھی مطلب باہر لوگوں میں بھی. تو اس میں گالی دینے سے کسی کو کسی بھی صورت میں، چاہے وہ ماں باپ کے متعلقہ ہو یا دوسری کوئی بھی گالی، کوئی برے الفاظ، برے کلمات منہ سے نکالنا، ایک تو وہ گندی باتوں میں سے ہے، ایک کہ گندی بات کرنا، کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا، اور دوسرا اس حدیث کے مطابق خاص کر ماں باپ کے لیے یہاں پر ذکر ہوا کہ وہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہو گیا جس نے یہ عمل کیا کسی بھی طرح سے. اسی طرح سے اگلی حدیث نمبر 341/4 ہے. یہ حضرت ابو محمد بن جبیر ہے. یہاں پر عمیر لکھا گیا ہے لیکن عربی میں یہ جبیر ہے ایکچولی، تو یہ صحیح نام جو ہے ان کا جبیر ہے. تو حضرت ابو محمد بن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. سفیان جو کہ راوی ہیں اس حدیث کے، انہوں نے قاطع کی بجائے قاطع رحم کے الفاظ ادا کیے، یعنی جو اوریجنل نریٹر ہے حضرت ابو محمد جو ہے انہوں نے صرف قطع کہا، لیکن جو راوی ہیں انہوں نے قاطع رحم اس میں عطا کیا. اس کا آٹومیٹیکل مطلب انڈرسٹوڈ ہے کہ قطع کا مطلب قطع رحمی یا رحمی رشتوں کے ساتھ تعلق توڑنے والا جو ہے اس کے بارے میں یہاں پر ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا. یہ کہ بہت بڑی حدیث ہے، اس کو جتنا زیادہ مرضی آپ ایک دوسرے کو سمجھنے سمجھانے کے لیے اس کو ایکسپلین کرتے رہیں، اس کا ٹاپک جو ہے وہ نہیں رکے گا. کہ قطع رحمی مطلب اپنے رحمی رشتوں کے ساتھ، اپنے وہ رشتے جو قریبی رشتے ہیں ان کے ساتھ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. اور صلہ رحمی کیا ہے اس کی ڈیفینیشن ہم نے پچھلی حدیث میں پڑھی ہے کہ صلہ رحمی یہ نہیں کہ کوئی اچھا سلوک کرے تو اس کے جواب میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، بلکہ صلہ رحمی تو یہ ہے کہ جو تم سے تعلق توڑے اس کے ساتھ تعلق جوڑو، جو تم سے بدسلوکی کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک اور حسن سلوک کرو، جو تم سے اعراض کرے اس سے تم اپنا تعلق جو ہے وہ جوڑے رکھنے کی کوشش کرو. تو یہ صلہ رحمی یہ ہے. تو صلہ رحمی کرنے والا جو ہے اس کے لیے ایک خاص آسانی کی نوید ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن جو قطع رحمی کرتا ہے اس کے لیے بہت واضح حدیث کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا، یقیناً اس کو اس کی سزا بھگتنا پڑے گی. اسی طرح سے اگلی حدیث جو آخری حدیث ہے اس چیپٹر کی، حدیث نمبر 342/5، یہ حضرت ابو عیسیٰ المغیرہ حضرت ابو عیسیٰ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کرنے کو، ضرورت کے موقع پر خرچ نہ کرنے اور بغیر ضرورت، یہ کچھ لسٹ دی گئی ہے یہاں پر، اس میں ہم انتہائی مختصر الفاظ میں ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلے ماؤں کی نافرمانی کرنے کو، پھر ضرورت کے موقع پر خرچ نہ کرنا، پھر بغیر ضرورت کے سوال کرنے کو، نیز لڑکیوں کے زندہ درگور کرنے کو حرام کیا ہے. یہ چیزیں جو ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں. اور اس کے علاوہ فضول بحث و گفتگو کو، کثرت سوال کو اور مال کے ضائع کرنے کو تمہارے لیے ناپسند کیا ہے. کچھ چیزیں حرام ہیں اور کچھ چیزیں ناپسند ہیں. یہاں پر حرام چیزوں کو ایک دفعہ پھر دہراتے ہیں، ماؤں کی نافرمانی، اور ماؤں میں یہاں پر والدین دونوں آ سکتے ہیں. بہرحال ماؤں کی نافرمانی کرنے کو، ضرورت کے موقع پر خرچ نہ کرنے کو، اور بغیر ضرورت سوال کرنے کو، اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کو یا زندہ دفن کرنے کو، قبر میں دفن کرنے کو حرام کیا اللہ تعالیٰ نے. اور اسی طرح سے فضول بحث اور گفتگو کرنے کو اور کثرت سوال کو اور مال کے ضائع کرنے کو تمہارے لیے ناپسند کیا ہے. تو اس حدیث مبارکہ میں بھی بہت ساری ہمیں رہنمائیاں ملتی ہیں
کہ ماؤں کی نافرمانی کرنا، پچھلی احادیث میں ہم نے پڑھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، آیت میں ہم نے پڑھا، ایک آیت جو ہے ہم نے سورہ رات کی ابھی پڑھی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے سامنے اف تک نہ پہنچو، دونوں کہو دونوں میں سے ایک یا دونوں اگر بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں تو مطلب ایک حدیث غالباً ہم نے پڑھی تھی یا دہرائی تھی کہ وہ شخص جو ہے وہ خاک آلود ہو، ناک خاک آلود ہو گیا، کچھ اس طرح سے تھا، یا کچھ اس طرح سے مطلب ہے کہ جس نے اپنے والدین کو بوڑھی عمر میں پایا اور اس نے اپنے گناہ اللہ تعالیٰ سے معاف نہیں کروائے، یا اس طرح کو کچھ مفہوم تھا کہ وہ شخص جس کو اس کے والدین اس کے اپنی بڑھاپے کی عمر میں اس کو ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے گناہ نہ بخشوا سکا تو وہ ناکام ہو گیا۔ لہذا ماؤں کی یا والدین کی نافرمانی کرنے کو اللہ تعالیٰ نے بہت حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے ضرورت کے موقع پر خرچ نہ کرنا، مطلب ضرورت کے موقع پر خرچ نہ کرنا، اس میں دونوں پہلو سامنے آ جاتے ہیں کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے کچھ خرچ کرنے کے لیے استطاعت دی ہوئی ہے، لیکن جہاں پر ضرورت ہے وہاں پر خرچ نہ کرنا۔ جہاں پر ضرورت ہے اپنے والدین کے اوپر خرچ کرنا، اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرنا، ان کی تعلیم اور تربیت کر اور گھر میں مناسب اور معروف طریقے سے جو ضروریات ہیں ان کو پوری کرنا، جہاں تک اللہ تعالیٰ استطاعت دے۔ لیکن کچھ کنجوس طبیعت کے حضرات جو ہیں وہ مطلب ایسی کنجوسی کرتے ہیں، یا کچھ معاملات میں ایسے ہمیں ملتے ہیں کہ جس میں ضرورت جہاں پر ہے وہاں پر خرچ نہیں کرتے، پرائیورٹیز کی ایک بات ہوتی ہے، لیکن ایسے لوگ جو ہیں غیر ضروری جگہوں پر خرچ کرنے میں تعامل نہیں کرتے، وہاں پر خرچ کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ بھی کبیرہ حرام کے درجے میں آ گئی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی اور کہیں پر ضرورت ہے تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی اس کو نعمت کو خرچ کرنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور پھر بغیر ضرورت کے سوال کرنا، بغیر ضرورت کے بلا ضرورت سوال کرنا، بلا ضرورت سوال کرنا میں بھی بہت سارے پہلو ہیں جو ہم مطلب ڈسکس کر سکتے ہیں۔ ان میں اپنی ضرورت جتنی ہے اس سے اضافی اپنے آپ کو لگژری، کوئی خدا نہ خواستہ کسی کو اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی حالات اس کے پورے رکھے ہوئے ہیں تو اپنے آپ کو لگزریس لائف گزارنے کے لیے ضروریات وہ کسی سے سوال کرنا یا کسی سے مدد طلب کرنا، اس کی بہت اچھی مثال جو ہے ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر کسی کے پاس استطاعت نہیں ہوتی لیکن فضول رسم و رواج کے اوپر خرچ کرنے میں، غیر شرعی معاملات اور غیر شرعی جو مطلب رسمیں ہیں ان کے اوپر خرچ کرنے کے لیے دوسروں سے مدد مانگتے پھرتے ہیں، تو یہ بہت ضروری اس میں ہمیں آ گیا، حرام کیٹیگری میں آ گیا کہ ضرورت کے بغیر سوال کرنا، کہ جس چیز کی اللہ تعالیٰ نے جتنی استطاعت دی ہے اس کے مطابق تم اپنا گزارا کرو، اور لگژری کرنے کے لیے غیر شرعی اور غیر اسلامی رسومات اور اس طرح کے معاملات میں پڑھنے کے لیے دوسروں کے ساتھ سوال کرنا یا اپنی ضرورت سے زیادہ کسی سے طلب کرنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فقیر جو گداگر کی میں کہہ رہا ہوں کہ گداگروں کی اگر انکم کو دیکھیں تو وہ تو بڑے بڑے امیروں سے بھی زیادہ امیر ہوتے ہیں، تو وہ مطلب ان کو ضرور یہ سوچنا چاہیے کہ وہ حرام درجے میں ہیں، ان کی ضرورت سے زیادہ کے سوال کرنے جو ہیں۔ اسی طرح سے زندہ لڑکیوں کو درگور یا زندہ لڑکیوں کو قبر میں دفن کر دینا، یہ پرانے دوروں میں تو یہ بڑی عام رہی ہے، لیکن آج بھی یہ کچھ صورتوں میں موجود ہے ہمارے سامنے۔ ہمارے پڑوسی انڈیا میں تو ایک بہت کثیر تعداد ہے، انڈیا شاید غالباً مجھے ایگزیکٹ اس وقت فیکٹ فگر جو ہے وہ میرے ذہن میں نہیں، لیکن ایک یہ اللہ کی قدرت کا ایک نظام ہے کہ عورتوں کی آبادی کا تناسب جو ہے وہ مردوں کی آبادی کے تناسب سے ہمیشہ زیادہ رہا ہے۔ جیسا کہ پاکستان میں 49-51 کا ریشو ہے، 49% مرد ہیں میل اور 51% فیمیل ہیں۔ اسی طرح سے یہ ریشو مختلف ہے مختلف کنٹریز میں، لیکن جو خواتین ہیں جو مادہ ہیں ان کی جو ریشو ہے وہ ہمیشہ زیادہ ہے، لیکن انڈیا وہ واحد ملک تھا کچھ عرصہ پہلے تک کہ اس میں یہ ریشو جو ہے وہ ریورس ہے، اور اس کی وجہ کثیر وجہ یہ تھی کہ روزانہ کی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں روزانہ جب پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہوتی تھی کہ وہ لڑکی ہے تو اس کو ڈسکارڈ کر دیا جاتا تھا، تو یہ ایک بہت بڑی ریزن تھی، اور یہ زندہ درگور کرنے کے ایکولنٹ آ جاتا ہے کہ ایک جان کو اور خاص کر ایک لڑکی کو
زندہ درگور کر دیا. اگر اس کے آج کل کے حالات کے مطابق میں دیکھ رہا ہوں کہ آئیڈینٹیفائی ہونے کے بعد کہ وہ لڑکی ہے یا بچی ہے تو اس کو اس طرح سے ڈسکارڈ کر دینا، یہ ایگزیکٹلی وہی ہے، زندہ درگور کرنے والی بات ہے. اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں. اسی طرح فضول بحث اور گفتگو کرنا، ایسی بحث اور گفتگو جو لا حاصل ہے، جو بغیر کسی مقصد کے ہے، لغو باتیں کرنا بغیر کسی مطلب ضرورت کی، ایسی بلا وجہ باتیں کرتے رہنا، اور ایسی باتیں خاص کر جو اکثر جو ہے وہ گناہوں کا باعث بھی بنتی ہیں، یا اکثر اس کا کوئی نہ دنیا کا حاصل ہے نہ آخرت کا حاصل ہے. اس طرح کی گفتگو کرنا، اور کثرت سوال، بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ سوال کرنے کو، یا چپک کر سوال کرنے کو. اس کا دوسرا جو ہے کہ چپک جانا سوال کرنے کے لیے. اور ایسی بھی بہت دفعہ ہم نے دیکھ لیتے ہیں کہ گداگر لوگ جو ہیں وہ چپک جاتے ہیں، اور ایسے چپک جاتے ہیں کہ یہاں پر تو ایک دو دفعہ مجھے ملے ہیں، وہ کہتے ہیں، میں نے کہا جی میرے پاس پیسے نہیں ہو، کہتے ہیں یہ اے ٹی ایم ہے، اے ٹی ایم سے نکلوا دیں آپ. تو یہاں تک وہ چپک جاتے ہیں. وہ کثرت سے سوال کرنا اور مال کے ضائع کرنے کو، مال کو ایسی جگہوں پر خرچ کرنا جو غیر شرعی اور غیر ضروری رسم و رواج ہیں، یا جو گناہوں کے کاموں کی طرف ان کو زیادہ خرچ کرنا، یا اس طرح کے معاملات میں مال کو ضائع کرنا، وہ اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا. بہرحال یہ حدیث مختصر سے حدیث ہے، لیکن بہت ہی گہرے اور بہت ہی وسیع معنی رکھنے والی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں جو ہمیں نصیحت ہے اس حدیث میں اور آیات میں، اور جو باقی حدیث میں اس میں ہمارے لیے نصیحت کی باتیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں گھر کر دے ان کا، اور ان کے ذریعے سے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ہمت و توفیق دے. ہمیں اپنے ساتھیوں کی اور اپنے قریبی جو لوگ ہیں ان کی بھی اصلاح کرنے کی اور ان تک یہ بات پہنچانے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت و توفیق دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. جی کچھ اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ تو کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. جی اجازت چاہتے ہیں پھر. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. شفیق صاحب شاید بزی ہوں گے، ان کا میسج جمعے کے حوالے سے ہوتا ہے کہ جمعے میں خاص اہتمام کے ساتھ جو جمعے کی نماز کی ادائیگی اور درود شریف کی کثرت اور دعاؤں کی کثرت اور دوسرے معاملات میں جمعے کے، ان کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیے گا. شفیق صاحب کی طرف سے یہ میسج جو ہے یہ آپ کے لیے. اس کے علاوہ ہم سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے. ہمارے جتنے نیک اور جائز اور حاجات اور خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پوری فرمائے، ہمارے لیے آسانی فرمائے. ہمارے روزمرہ زندگی میں جو کچھ ہماری مشکلات ہیں، جو کچھ آزمائشیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آسان کرے اور ان میں اپنی خاص رحمت اور مہربانی فرمائے. ہمارے اوپر اپنا خاص فضل و کرم کرے. ہمارے والدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ خاص فضل و کرم رکھے جو اس دنیا میں حیات ہیں. ہمارے والدین اور بزرگ خاص طور اور خاص کر وہ ارذل العمر تک جو پہنچے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں خاص اپنی رحمت کے ساتھ، فضل و کرم کے ساتھ، صحت سے بھرپور اور زندگی عطا فرمائے. کسی دوسرے کی محتاجی سے اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے والدین کو اور ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے. کسی دوسرے انسان کی محتاجی سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنی فضل سے اپنے انعامات ایسے رکھے کہ ساری زندگی کسی دوسرے انسان کی محتاجی جو ہے وہ نہ ہو. آمین یا رب العالمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.